کب بنے گی؟ دکانداری، تجارت، بزنس، یہ عبادت ہے۔ کب عبادت بنے گی؟ جب اس کرتے وقت آپ اپنی تجارت کو، اپنی دنیا داری کو، اپنے لین دین کو دین کے تابع کر دیں گے تو آپ کا ایک ایک لمحہ دکان پہ بیٹھنا، منڈی میں بیٹھنا آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جائے گا۔ ہم نے دین کو مسجد کی چار دیواری تک محدود کر دیا کہ جاؤ اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھاؤ، اور یہ ہماری کاروبار ہے، یہ دنیا داری ہے، جہاں جو مرضی اللہ تللے کرو، عیش و عشرت کرو، حلال حرام کی تمیز نہ کرو، جو مرضی کرتے پھرو۔ تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی ہے، اسلام کی حقیقت تو نظر نہیں آتی۔ یہاں میں ایک حدیث سناؤں گا، جیسے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ جس نے نکاح کیا، شادی کی، نکاح کیا، اس کی بیگم اس کے پاس آ گئی، اس نے اپنے دین کو، ایمان کو محفوظ کر لیا، حلال طریقہ رکھا ہے۔ اب کاروبار و تجارت، آپ کہتے ہیں جناب یہ ہماری دکانداری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ دنیا داری نہیں ہے، مسلمان تو اس کی دنیا داری بھی دین بن جاتا ہے۔ کب؟ حدیث سن لیں ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اور سیاستہ میں تیسرے نمبر پر جامع ترمذی ہے، اس میں یہ حدیث شریف ہے۔ یہاں تاجر کا لفظ آیا ہے، یہاں تاجر سے مراد دکاندار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں۔ حضور میں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایماندار، دیانتدار دکاندار، ایماندار، دیانتدار تاجر، بزنس مین، کاروباری، جو اپنے بزنس میں سچ کو غالب رکھتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، جائز ناجائز کا فرق کرتا ہے، حلال اور حرام کی کاروبار میں تمیز کرتا ہے، ناجائز منافع خوری سے بچتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہو۔ تو دین ہم اپنے اوپر لائیں، دین معاشرے میں لائیں۔ مساجد کی حالت دیکھ لیں، جو اصل کرنے کا کام ہے اس امت کا، جو کرنے کا کام ہے ادھر کسی کی توجہ نہیں۔ یہ انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے، جب یہ تباہ ہوتا ہے تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر ہم مفلوج ہو گئے۔ جو کرنے کے کام تھے، آخرت عاقبت کو سنوارنا، اپنی ذات پر دین کو غالب کرنا، اپنے گھر کے ماحول میں دین کا ماحول لانا، اپنے کاروبار اور تجارت میں دین کا ماحول لانا، یہ اصل ذمہ داری تھی اور اصل کام تھا مسلمان کا۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ مجھے بتاؤ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے معمولات کیا تھا؟ اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ 40 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور تجارت کرتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ کاروبار، تجارت۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو اب پیغمبرانہ منصب، رسالت کا منصب، نبوت کا منصب، اس کی مصروفیات، اس کے تقاضے، اس کی ادائیگی، اس کے بعد پھر اعلان نبوت کے بعد حضور نے تجارت کا سلسلہ سمیٹ کر دیا، بند کر دیا۔ پھر اپنی 23 سالہ پوری زندگی اپنی کھپائی کس کام کے لیے؟ جس کام کے لیے انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا تھا اور اعلان کیا تھا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ حضور کی تجارت کیسی، حضور ایک تاجر کی حیثیت سے مکے کی منڈی سے مال اٹھاتے،
شام کی منڈی میں حضور مال جا کے فروخت کرتے، شام کی منڈیوں سے، ملک شام کی منڈیوں سے مال اٹھاتے، مکے کی منڈی میں مال لا کر حضور فروخت کرتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے. اور حضور کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں انویسٹمنٹ اسے کہتے ہیں، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، دوسرا آدمی پیسہ نہیں لگاتا، کام وہ کرتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے اور اس کا منافع پھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس کی شرح طے کر لیتے ہیں کہ آدھا منافع تیرا آدھا میرا، پیسہ میں لگاتا ہوں، کام تو کر. حضور آلریڈی تجارت تو کرتے ہی تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ عورت تھیں جن سے پہلا نکاح حضور نے فرمایا تھا. حضور کی عمر مبارک 25 برس، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس. پہلا نکاح جو حضور نے 25 سال کی عمر میں جس خاتون سے پہلا نکاح کیا تھا، ایک وہ بیوہ تھی، دوسری فیکٹر ایج جو ہے اس کو ذرا پیش نظر رکھیں. 40 سالہ عورت کے ساتھ حضور نے نکاح. یہ خدیجۃ الکبریٰ مالدار ترین عورت تھی مکے کی، ملیکۃ العرب، ان کا لقب تھا ملیکۃ العرب، امیر ترین خاتون تھی. اور ان کے نوکروں کی تعداد بیسیوں میں نہیں، سینکڑوں میں نوکر چاکر تھے. پرسنل ملازم جو تھے نا منڈی میں کام کاج کاروبار، وہ سینکڑوں کی تعداد میں نوکر چاکر تھے. تو حضور کی دیانت، امانت، صداقت کا جب شورا سنا تو انہیں حضور سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ پیسہ میں لگاتی ہوں، سنا ہے آپ تجارت کرتے ہیں، پیسہ میں لگاتی ہوں، منافع تقسیم کریں گے. اور اپنا ایک غلام بھی ساتھ بھیجا کہ سفر تجارت میں یہ میرا ایک ملازم آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا بحیثیت خادم، یہ خدمت کے لیے جا رہا ہے. اب وہ جو حضور مال تجارت لے کر آئے اس میں بہت زیادہ منافع ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ. تو جو ملازم بھیجا تو اس سے پوچھا حضور کے احوال، کاروباری معاملات، لین دین، ساری باتیں جب سنی تو حضور کی امانت داری، دیانت داری، صداقت و امانت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا بھی مال اور دولت اور سرمایہ ان کے پاس موجود تھا وہ سارے کا سارا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور جب اسلام قبول کیا سارا مال حضور کو پیش کر دیا، دین کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ وقف کر دیا. اب جو حضور سے نکاح ہوا وہ جو ملازم تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا روزگار لگا ہوا تھا، ایک اچھا ذریعہ تھا آمدن کا، وہ تو ختم ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں مال تقسیم کر دیا. مال تقسیم کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب کو آزاد کر دیا. وہ سب کے سب خوشحال زندگی گزارنے لگے. تو دین جو ہے یہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے. ہمارا دین زندگی کے تمام زاویوں پر حاوی ہے. کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس میں دین رہنمائی نہ کرتا ہو. لیکن یہ تقسیم کرنا کہ یہ جی دنیا داری ہے، دنیا اور آخرت ہے، جیسا کہ دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما. دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما. اس سے کیا مراد ہے؟
رب سے دعائیں تو مانگتے ہو، کبھی غور بھی کیا، سوچا کہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کے اندر کتنی ایک پیغام ہے، پوری امت کے نام ایک پیغام ہے۔ ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ یہ اچھی تب ہوگی جب دنیا کو دین کے تابع کر دیں گے، جب دنیا کو دین کے تابع کر دیں گے۔ اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں نا مسلمان ہوں بلرزم، کہتے ہیں میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کانپ جاتا ہوں کہ دانب مشکلات لا الہ الا اللہ را، یہ کلمے کے سر بستہ رازوں کو میں جانتا ہوں، اس لیے جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں کہ نام تو مسلمان ہے مگر کام مسلمانوں والا نہیں۔ بس یہ وہ راز ہے جس نے یہ پا لیا، نام کا بھی مسلمان اور کام کا بھی، پھر اس کی موت کے وقت پھر فرشتے آتے ہیں، اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ یہ مقام ایسے